حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اگر آدمی کے اندر یقین ہے تو دنیا کی مصیبتیں بھی ہلکی ہو جاتی ہیں. ہر شخص پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیوں کا سامنا ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے، لیکن اہل یقین کی بدولت ان کے سامنے مصائب و آلام ہیچ ہیں، دنیا کی پریشانیاں ان کے سامنے ہیچ ہیں. ترمذی کتاب الدعوات کی روایت راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان فرماتے ہیں قلما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجلس من مجلس فیدعو بہؤلاء الکلمات لاصحابہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجلس سے اٹھتے تو اپنے صحابہ کرام کے لیے دعا کرتے. وہ کون سی دعا؟ اللہم اقسم لنا خشیتک ما یحول بیننا و بین معاصیک. یا اللہ ہمارے اندر تو اپنی اتنی خشیت پیدا کر دے، اتنا ڈر پیدا کر دے کہ ہم تیری نافرمانی سے بچ جائیں، گناہوں کے ارتکاب سے بچ جائیں. ہمارے دلوں کے اندر اتنا خوف پیدا کر دے کہ خوف کی وجہ سے ہم گناہوں کے ارتکاب سے بچ جائیں. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ اور ہمارے اندر تیری اطاعت و فرما برداری کا اتنا جذبہ پیدا کر دے کہ ہم تیری جنت کا حقدار بن جائیں. تیری اطاعت کر کے، تیری فرما برداری کر کے، تیرے احکام و فرامین پر عمل کر کے ہم تیری جنت کا حقدار بن جائیں. اس کے بعد کہا وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا اور ہمارے اندر اتنا یقین پیدا کر دے کہ دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی پریشانیاں ہیچ ہو جائیں، آسان ہو جائیں. تو اگر یقین ہے اندر تو مصیبتیں بھی ہلکی ہو جاتی ہیں. بندہ سمجھتا ہے کہ خوشی کے لمحات بھی اللہ کی جانب سے ہے، دکھ کی گھڑیاں بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ کا ہر کام مصلحت سے پر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. اس لیے مومن کے بارے میں مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا جو معاملہ ہے بڑا عجیب ہے. مومن کا جو معاملہ ہے بڑا عجیب ہے. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اور یہ جو خوبی ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف مومن کے لیے ہے. وہ خوبی کیا ہے؟ ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اسے خوشی لاحق ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، دنیاوی نعمتوں سے نوازتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، مال و دولت کی فراوانی دیتا ہے. شکر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے. نعمت کو پا کر، خوشی کو پا کر اتراتا نہیں، غرور و گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا. فکان خیر اللہ، تو شکریہ ادا کرنے کی وجہ سے یہ جو شکریہ کا جذبہ ہے اس کے لیے باعث خیر بنتا ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ بندہ جب اس کی نعمت پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ اور مزید نوازتا ہے. تو خوشی پا کر جو اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ شکر اس کے لیے باعث خیر ہے. اور مومن کے اندر یہ جذبہ ہے. مومن کا نقطۂ نظر یہ ہوتا ہے کہ جب خوشی کے لمحات میسر ہوتے ہیں، خوشی کی گھڑیاں میسر ہوتی ہیں تو اتراتا نہیں، غرور و گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ